السلام علیکم، میرا نام محمد اشرف شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاکستان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور دوسرا ان کو خان صاحب کو معصوم بھی کہا گیا ہے۔ کیا یہ دوہرا نظام نہیں ہے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ میں اپنے الفاظ کی درستگی کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں رانا شاہد محمود صاحب، ان کو ویلکم کہتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا صورت حال ہے رانا صاحب، ایسا جو ہے وہ موقع کیوں پیش ہے کہ ایسے خطابات بھی دیے گئے، اور الیکشن کے اندر جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہی، وہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو اب چلتے ہیں، رانا صاحب کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ آپ سنو، خیر خیریت؟ اللہ کا کرم صاحب ٹھیک ہے۔ رانا صاحب، یہ جو الیکشن کے اندر ایک الزام چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی، ہم کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاتے ہیں، ہمارے وصول نہیں کیے جاتے، اور دوسرا جو خان صاحب کو معصوم بھی کہہ دیا گیا، پہلے صادق و امین تھے پھر معصوم بھی ہو گئے ہیں، اور جب میاں صاحب کی باری تھی، یعنی کہ محمد نواز شریف صاحب کی باری تھی، تب ان کو پتہ نہیں گاڈ فادر سیسیلین مافیا تو پتہ نہیں کیسے کیسے خطابات دے دیے گئے۔ تو یہ رانا صاحب، انصاف کی جگہ کہیں کسی کا معیار تو نہیں سیٹ ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انصاف کرنا ہو، انصاف ہو رہا ہو، جی تو وہ کہتے ہیں نا کہ نظر بھی آنا ہاں چاہیے۔ جی لیکن یہاں پہ یہ صورتحال بن گئی ہے کہ جو انصاف دینے والے ہیں جی جی وہ قانون کی طرف نہیں دیکھ رہے زیادہ تر، جی جی وہ دوسرے بندے کو اپنے جو فریم ہے، پرسنالٹی فریم ہے، اس میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پہلے دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سسرین مافیا کا خطاب دیا گیا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اس کو عمران کو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا۔ گڈو سی ویو بھی کہا گیا تھا جی۔ اب وہ بات ہے، معصوم بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی بات یہ ہے کہ جب ہم قانون سے ہٹ کر اس طرح کے القابات دیں گے ہاں جی تو اس سے کیا امیج جائے گا؟ جی جی جو اس میں عدلیہ کا جو بھی ہے وہ اس میں اس کو تو صرف قانون کی طرف دیکھنا چاہیے کہ قانون کیا کہہ رہا ہے، بندہ کیا ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، فراڈیا ہے، اچھا ہے، ہاں جی۔ اس کے بارے میں اس کی پرسنالٹی انالیسز نہیں کرنا۔ کیونکہ رانا صاحب اس طرح تو دیکھیں نا، ایک تو سیاسی نیریٹو نہیں ایک پارٹی کا یا کسی ایک ایسے شخص کا جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے کہ اگر آپ عدالت کی طرف سے یا ویسے آپ کسی کو انصاف کے وقت ریمارکس میں اپنے ڈال دیں گے کہ یہ اس طرح کا بندہ، یہ صادق امین ہے، تو یہ وہ اس طرح، تو اس کی کریڈیبلٹی کے اندر بھی جو کہ یہ فیصلہ عوام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جب ہم کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جی تو پھر ہم عقل کل ہوتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے، اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے جو دیکھیں، قانون کو، رولز ریگولیشن کو نہیں دیکھا جاتا، جی جی اور اس وقت یہ تھا کہ میرے منہ سے جو نکلے وہی قانون ہے، جس طرح وہ آنریبل جج صاحب فرماتے ہیں۔ جی جی بات یہ ہے کہ ہمیں جب قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہو تو کسی کے بارے میں کسی قسم کے بھی ریمارک کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں نہیں دینے چاہیے، جی جی ٹھیک ہے۔ اب رہے گی بات دوسری جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ والی فیلڈ کبھی بھی پاکستان میں کسی کو نہیں ملی۔ ہاں جی سب نے یہی شکوہ کیا ہے کہ جی ہمیں نہیں ملی، وہ ہے۔ دیکھیں، اگر فیکٹ کو دیکھا جائے ہاں جی تو ٹھیک ہے، 70 کے الیکشن دیکھ لیں، ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں بھی لیول پلینگ فیلڈ کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے جی بہت اچھی ہے الیکشن میں، نہیں، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر مکتی بانی جو تھی اس ہاں کا جی ہولڈ تھا مجیب الرحمان کا، ہاں جی وہ اسی طرح تھا جس طرح پچھلے دنوں ایم کے ایم کا کراچی میں ہولڈ تھا، جتنے مرضی ٹھپے لگائی جائیں، جو مرضی کری جائے، پرواہ کوئی نہیں ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد پھر جو یہ صورتحال بنی کہ جب 77 والے ہوئے الیکشن، اس کے بعد پھر جب یہ ضیاء الحق نے کروائے، یا جس طرح وہ ہاں جس طرح جی، اپنے سلیکٹڈ، جس طرح بھی الیکشن کی ہاں، تاریخیں چلتی گئی جس طرح بھی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر الیکشن ریگولر انٹرول سے ہوتے جائیں ہاں جی تو سیاستدانوں کی بھی تربیت ہوگی، اداروں کی تربیت بھی ہوگی، اور اس سارا معاملہ ایک لائن پہ سیدھا ہوتا جائے گا۔ لیکن جب ہی ہم اب تھوڑا سا سیدھا ہونے لگتے ہیں، ہاں جی کوئی نہ کوئی لیگل ٹیک اوور، جی وہ جی، لاڈلے آ جاتے ہیں، وہ جس سے وہ لیکن سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ لیکن لاڈلے سے آپ نے اچھا یاد کرایا رانا صاحب، کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو کسی پارٹی کی طرف سے کہ جی یہ لاڈلے ہیں،
تو اگر یہ لاڈلے تھے تو ان کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ان کی بنتی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ان کی بنتی نہیں ہے. تو اگر یہ اتنے ہی لاڈلے ہیں تو یہ 3 بار کے پرائم منسٹر کیسے بنے؟ میں مجھے اس بات پہ ہنسی بھی آتی ہے. ہاں جی. بات دراصل ہے کہ جب ہم ایک لائن پہ وہ میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی بندہ ہے، ہاں جی. جب آپ ایک قانون پہ اوپر چلنا چاہیں گے ہاں جی. تو ہمارے تو مطلب اتنے خیالات آزاد ہیں کہ ہم آپ اتنے آزاد ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پہ کوئی پابندی ہو یا کوئی ہم کسی کی بات کو مانے. جو ہمارے دماغ میں آ گیا، جو ہمارے ذہن میں آ گیا، وہی سب کچھ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور جب یہ سی بات ہو جاتی ہے تو پھر سارا معاملے بالکل چوپٹ ایسی ہوتے ہے. ہیں. تو دیکھیں جو سینئر ہے ہاں جی. چاہے کوئی بھی ہے، جونیئر کو اس کا احترام بھی کرنا چاہیے ہاں جی. اور اس کی بات کو ماننا بھی چاہیے. بالکل. جب جونیئر اپنے سینئر کے گلے پڑ جائے، ہاں جی. گلے کو پڑ جائے تو پھر نظام درم برم ہوتا ہے. اور اس ملک میں یہ سارے جو سسٹم ہیں، اقتصادی حالات ہیں یا معاشی حالات ہیں، ہاں جی. یہ جو ڈسپلن کے معاملے ہیں، جی. یہ سارے چوپٹ ہو گئے ہیں. آئین و قانون کی پاسداری تو جو کوئی ہے بھی وہ نہیں ہے ضروری نا. ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ راستے میں ابھی کہ کوئی کسی طرف سے آ رہا ہے، کوئی کسی طرف سے آ رہا ہے، جی الٹی جی. ٹریفک چل رہی ہے. مطلب وہ یہ تو بنیادی تربیت کا کام ہے نا رانا صاحب، کہ جب آپ کو ایک بنیادی چیز بتائی جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ یہ ایک انسان کے اندر ایک تحمل مزاجی ہی پیدا ہوتی ہے نا اگر آپ قانون پہ عملداری کرتے ہیں. بات یہ ہے نا کہ وہ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نے اسکولوں میں ایجوکیشن کیا دے رہے ہیں. ہاں جی. میرا خیال ہے کوئی اسلامی تعلیمات یا اس حوالے سے کہ ایک ڈسپلن لائف، ایک جس طرح وہ ہاں جی. کلچر ایک ہوتا ہے، اس کو نہیں ڈیولپ کیا جا رہا کہ ہمارا کلچر کیا ہونا ہے، کیا ہے. کلچر ڈیولپمنٹ سے رانا صاحب ایک اچھی چیز آپ نے یہ بھی یاد کرائی کہ اب دیکھیں نا، جیسے پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے، ایک تاثر بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم صرف یہ سیاست کو ہی چلا رہے ہیں. مطلب کہ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک 9 مئی کا واقعہ بھی پیش ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو اشتہاری تھے، یعنی کہ جن کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، وہ اب جب کاغذات نامزدگی جمع کراتے لے، ایک تو پہلی بات یہ ان کا تو شناختی کارڈ ہی بلاک ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی؟ اور دوسری بات یہ رہنا صاحب کہ اس کو کیا وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والی مثال تو نہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ گناہ کو بچانے کے لیے یا اس کو کسی اور طرف ڈال دیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی، ہاں جی. اس کا کام تھا کہ اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں. وہ آپ نے شاید ڈرامے میں دیکھا ہوگا، وہ جو ترکی والا ہے، ہاں جی. اس میں بھی وہ دیکھا نا کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہاں جی. وہ تو پراپوگنڈا کس طرح پراپاگینڈا تھا کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا پراپوگنڈا جب جھوٹ بول دیتے ہیں نا، ان کا کیونکہ ان کو تربیت یافتہ افرادی قوت مہیا کی گئی تھی کہ آپ نے پراپوگنڈا کس طرح کرنا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور وہ جو کی گئی تھی، اب انہوں نے اس کو وہ زیادہ ایڈوانس ہو گئی، انہوں نے پیمنٹ اتنے پیسے لیے ہیں کہ میرا خیال ہمارا بہت سارا بجٹ جو ہے ان کی تنخواہوں میں، ان ہاں کو جی. وظیفے میں کھپت ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے، اس جی طرح جی. کی تربیت کریں گے، ہاں جی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس طرح ایک اچھے معاشرے کو ترتیب دے سکتے ہیں. معاشرے کی تربیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو لاز ہیں، فاکس ہیں، نامز ہیں، ان سب کو آپ اپنے ان کو پراپر طریقے سے ڈسپلن اپنائز کریں. بالکل. تو جب ہم کرتے نہیں، میرے منہ میں جو آ گیا، میں اب کسی جگہ پہ پکڑا گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تربیت ہے نا. ہاں جی. کسی کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، بھائی آپ الٹا کام نہ کرو نا، تاکہ آپ اس میں نہ پھنسے. ہاں تو یہ تو ایک ہم الٹا کام کر کے پھر سفارشیں اسی وقت ڈھونڈتے ہیں، پھر ان سے لڑائی بھی کرتے ہیں، ٹریفک والا ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی جو ہیں وہ بھی اگر تھوڑا سا بہتر طریقے سے بہیو کریں تو میرا حال کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. بالکل رانا صاحب، یہ تو ساری چیزیں الیکشن کے بعد ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر ایک سسٹم چلتا رہے تو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی الیکشن کا وقت ہے
اور عوام کو چاہیے کہ بہت سمجھ کے، بہت سوچ کے اور بہت دھیان سے جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو چنیں اور الیکشن کے اندر ووٹ بھی ڈالیں۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجیے گا، کوئی کمنٹ ہو یا کوئی فیڈ بیک ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔